میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی اور علامہ صاحب کے سے پہلے دو پارٹی لوگوں کو نامزد کیا تھا، لیکن ان دونوں نے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ پھر یہ نہ ہو کہ کل کو آپ پھر فیصلہ بدلنا پڑے، ہم بھی گرفتار ہو جائیں یا ہم بھی روپوش ہو جائیں. تو پھر عمران خان نے ان دونوں کو نامزد کیا. ٹھیک. اور آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مذاکرات کی طرف کہیں بات چلے گی؟ کیونکہ مشاہد حسین سید صاحب نے ابھی انکشاف کیا کہ 5 نومبر کو جب ٹرمپ صدر بنے تو 10 نومبر کو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات شروع کیے تھے اور 22 نومبر کو وہ رہا ہونے والے تھے، لیکن اسلام آباد احتجاج کی وجہ سے رہائی ممکن نہیں ہو سکی. کیا اس قسم کے پس پردہ مذاکرات آپ کے خیال میں پھر شروع ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے نا کہ 2 سال سے زائد تو عرصہ ہو گئے عمران خان پر کیسز، اور پی ٹی آئی نے بھی متعدد احتجاج کر کے دیکھ لیے ہیں، آؤٹ کم کچھ نہیں نکلا. کیا اب معاملات آپ کے خیال میں گریٹر ریکنسیلیشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاہد حسین سید جیسے لوگوں سے بچیں، پرہیز کریں. بلکہ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو دوائیوں کے ساتھ مشاہد حسین سید کا پرہیز کریں. یہ وہ انٹلیکچولز ہیں جو ہمیشہ پاپولر بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب مشرف صاحب پیک پہ تھے تو جب نواز شریف صاحب پیک پہ تھے تو ان کے ساتھ تھے، جب مشرف صاحب پیک پہ تھے تو ان کے ساتھ تھے، جب چودھریز پیک پر تھے تو ان کے ساتھ تھے، جب عمران خان کی پیک آئی تو انہوں نے یکدم آ کے تو ٹرمپ آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا تو دباؤ آئے گا تو کال آئے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو ویو کے ساتھ چلتے ہیں، ایک پاپولر ویو کے ساتھ. ان کا کوئی، ہم نے کچھ لوگوں کو نا خواہ مخواہ سر پہ بٹھایا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو بھی بات کریں گے موتی بکھیریں گے، حالانکہ وہ کوئلے بکھیر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اس موجودہ حالات میں ایک جس میں رتی بھر بھی عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کوئی آگے کوئی مذاکرات یا آگے کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی. مزید تصادم ہو سکتا ہے، ہو مزید سختی ہو، کیونکہ مذاکرات کیوں کرے گورنمنٹ یا کوئی اور؟ مذاکرات ہوتے ہیں کہ جب بیرونی کوئی پریشر پڑے، وہ پڑ نہیں رہا. مذاکرات ہوتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف اندر سے اتنا پریشر ڈیولپ کرے، جیسے 26 نومبر کا پریشر تھا. یہاں تو اختلافات بھی ختم ہو رہے ہیں. ہاں، تو وہ یہ آپس میں لڑ کے شہید ہو رہے ہیں. تو وہ تب ہوتے ہیں مذاکرات، تب ہوتے ہیں جب حکومت کوئی درمیانی رستہ نکالنا چاہے، ان کی کوئی مجبوری ہو، وہ نکل نہیں رہا. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب عدلیہ انصاف دے رہی ہے، ان کو لگے کہ اب تو یہ سارے جو جعلی اور من گھڑت کیسز ہیں یہ اڑنے والے ہیں تو بات چیت کر لیں، وہ بھی نہیں ہو رہا. مذاکرات تب ہوتے ہیں جو سب سے موسٹ اور اہم ہے کہ جب عمران خان چاہیں گے. عمران خان کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے آصف علی زرداری والا ڈیل ڈھیل والا رستہ نہیں اپنایا، انہوں نے نواز شریف صاحب والا ڈیل ڈھیل والا رستہ نہیں اپنایا. انہوں نے اپنے لیے کوئی سہولت نہیں مانگی، بلکہ وہ ایک جج ہیں، وہ انہوں نے جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی، انہوں نے ایک صحافی کو بتایا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ عمران خان پر، کہ میں نے 2 مرتبہ پوچھا اڈیالہ جیل میں عدالت جب لگتی تھی کہ آپ کو کچھ مسئلہ، تو دونوں مرتبہ کہا کہ ہاں مجھے مسئلہ ہے. تو میں نے پوچھا کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ 16 کلو والا ڈمبل مجھے پہنچا دیں، میری ایکسرسائز ٹھیک نہیں ہو رہی. تو عمران خان صاحب اگر جس دن چاہیں گے اس دن بات چیت شروع ہو جائے گی. اس کے بعد کتنا اگر عمران خان چاہیں گے تو اس دن بات چیت شروع ہو جائے گی، لیکن فی الحال آپ کو کوئی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب، حکومتی اتحادیوں میں بھی لڑائی اور اختلافات بڑھ چکے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی ہم لڑائی دیکھ رہے ہیں. کیا یہ واقعی ایشو بیسڈ لڑائی ہے یا ماضی کی طرح کچھ لے دے اور اپنے مفادات ہیں؟ اس کو آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی نہیں کہہ سکتے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور مریم نواز کی لڑائی کہہ سکتے ہیں. ابھی میں جب رستے میں آ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ ابھی عظمہ بخاری صاحبہ نے 90 منصوبوں کی بتایا کہ 90 منصوبے مریم نواز لانچ کر چکی ہیں. اب میں میرے سامنے وہ فگرز آ رہے تھے کہ 1 سال میں 1100 بسیں، الیکٹرک بسیں 43 پنجاب کے شہروں میں لانچ کرنی ہیں، اور 41 ضلع اور 2 تحصیلوں میں. ہر شہر میں جو لانچنگ تقریب ہے اس پہ 6 سے 7 کروڑ کا خرچہ رکھا گیا ہے، اور مطلب 3 ارب سے زیادہ لانچنگ پر. اب یہ اس 3 ارب کے فگر کو ذہن میں رکھیے گا. اور 141 ارب کی بسیں، اور فائنانس ڈویژن سے، یعنی پنجاب کے فائنانس ڈویژن سے 1 ارب مانگا گیا کہ 1 ارب دیں. ہم نے ان 43 شہروں کے پہلے مرحلے میں 1 ارب مانگا گیا کہ جو بسیں لانچ کرنی ہیں. تو آگے سے فائنانس سیکٹری نے کہا کہ کیسے دوں، یہ تو ایک طرح کی فضول خرچی. آپ نے سیلاب جو آیا ہے 66 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، 5 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ ہوئی ہیں، 600 جان سے گئے ہیں. ان کو آپ نے 1 ارب 70 کروڑ دیے ہیں،
اور آپ 3 ارب کے قریب صرف بسوں کی لانچنگ پہ رکھ رہی ہیں. تو سنا جا رہا ہے کہ سمری تو واپس ہو گئی لیکن شاید وہ لے لیں. اسی طرح پنجاب حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور یہ بھی بڑا اس پہ پتہ کرنا چاہیے کہ 1 سال میں کہا جا رہا ہے کہ اشتہارات پر 7 ارب سے زیادہ خرچ کر دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے مریم نواز اور پیپلز پارٹی کی لڑائی، اور یہ ہے نورا کشتی کی تذلیل، اور ایک وسٹ ورژن ہے نورا کشتی کا. اور اس کے پیچھے اس سٹوری کیا ہے؟ اس کے پیچھے 3-4 سٹوریاں ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ اتحاد نظریاتی نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ آپس میں ان کی کوئی چیز نہیں ملتی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، صرف عمران خان کی وجہ سے یہ اکٹھے بیٹھے ہیں. اور ایک بھٹو، ایک ضیاء، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور آگ اور پانی. تو یہ ہونا تھا جو ہو رہا ہے. اور اگر ان کے پیچھے کوئی نہ کھڑا ہوتا تو شاید یہ آگے بڑھتا یہ اختلاف. دوسری ایک وجہ بڑی دلچسپ بتائی جا رہی ہے، وہ ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ لڑائی چھیڑی گئی ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جیسے عمران خان، جیسے پی ٹی آئی، جیسے عمران خان کے بیانات، جیسے غزہ، جیسے امریکہ پاکستان تعلقات، جیسے اور بڑے، تو یہ اب پوری ہمارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بھٹی صاحب جیسے بری پرفارمنس اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ابھی جو قرضے جو ہیں وہ 7,000 ارب پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور سود جو ہے وہ ہمارا 8,000 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہوا ہے. تو یہ آپ کی یہ تو پرفارمنس ہے. مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، غربت بڑھ چکی بھی ہے، 50% پر آ گئی بھی ہے. تو اپنی پرفارمنس سے ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ٹینشن؟ جی ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے. اس میں جسٹ اے پلانڈ فیک لڑائی ہے. ہاں یہ لوگ اس کو بھی رائے دے رہے ہیں. پھر ہے کہ پنجاب مفادات وجہ تنازع ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا حصہ لینا چاہتی ہے، بیوروکریسی میں، فنڈز میں، لوگوں کے ایڈجسٹمنٹ میں، اور مریم نواز صاحبہ وہ دینا نہیں چاہتی، تو وہ بھی ناراضگی ہے. پھر ہے ایک اور ہے، حامد میر صاحب نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاؤس آف شریف کے اندر رفٹ ہے. مریم نواز صاحبہ کا اصل نشانہ شہباز شریف ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو جتنا بھی وہ تنگ کریں گے، اگر وہ ہٹیں گے تو کس کو نقصان ہوگا؟ شہباز شریف صاحب کو. اور شہباز شریف صاحب سیز فائر کرنے کے چکروں میں مریم نواز صاحبہ روز کوئی بیان دیتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت تھی جن کو مریم نواز صاحبہ، اور بھی بڑی فرمائشیں بقول حامد میر صاحب ہوئیں کی مریم نواز صاحبہ نے، لیکن ایک اہم شخصیت کو ایک اہم عہدہ دلوانا چاہتی ہیں، شہباز شریف صاحب نے نہیں دیا. پھر آخری بات ہے کہ یہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی صف بندی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو آئیں تو لانچ کیا گیا نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب اسی طرح کے بیانات کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگا داغ، ہاں وہ کارڈ کھیل کے تو وہ اوپر آئے اور پھر مرکز میں. تو اب مریم نواز صاحبہ کا فوکس پوائنٹ ہے اسلام آباد، فوکس پوائنٹ ہے پارٹی پر مکمل کنٹرول، وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، یہ ان کی کینڈیڈیٹ ہے وہ. ہاں ڈیفینیٹلی، اور میری طرف تو نہیں آنا چاہتی، اسلام آباد میں کوئی ایک گھر ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو باقی یہ لیکن پھر آپ کو کیا لگتا ہے would she be able to be successful؟ حاصل رسول کوئی ملے گا یہ جو ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ اس وقت تک تو مریم نواز صاحبہ کے ستارے بہتر ہیں، اس وقت تک تو بہتر ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے جی، اور 27ویں آئینی ترمیم سے بھی پیپلز پارٹی ناراض ہے، کیونکہ اس میں NFC ایوارڈ بھی 19-20 ہو سکتا ہے، صوبوں کے کچھ اختیارات بھی واپس لیے جا سکتے ہیں، اور اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں آگے ہو سکتی ہیں. یعنی وفاق مزید صوبے بھی بن سکتے ہیں. جو مزید صوبوں کا آئیڈیا ہے وہ بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو مزید صوبے بننا بھی پیپلز پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. NFC ایوارڈ میں پیسے کم ہو جائیں سندھ کے لیے وہ بھی کافی نہیں ہے. سندھ کا جو کارڈ کوئی کھیلنے کے قابل نہ رہے یہ بھی کافی نہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے اگلے چند مہینے بڑے اہم ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی چیزیں نظر میں رکھ کے وہ لڑائیاں لڑ رہے ہوں. اگلے چند مہینے بڑے اہم ہیں. ٹھیک بھٹی صاحب، مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک اور پھر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن. دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. بھٹی صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رفٹ ہے، یا یوں کہہ لے کہ مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رفٹ ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. ابھی جو ہے سید حسن مرتضیٰ اور سینیٹر پلوشہ جیسے پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر ارکان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر یہ بات ختم نہ ہوئی تو اتحاد ختم ہونے تک یہ بات پہنچ سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ اتحاد ختم ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ آصف علی زرداری صاحب صدارت سے ہٹ جائیں، کوئی نہیں چاہے
چاہے گا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ سے ہٹ جائیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں مزید مشکلات ہو جائیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ پیپلز پارٹی کے دوبارہ سے کوئی مقدمے کھل جائیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ پیپلز پارٹی خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پھر سے لیفٹ سائیڈ پہ آ جائیں۔